سب خیریت سے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی چلیے کلاس شروع کر رہے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ کل ہم نے کلاس میں جیسے کہ سورہ بقرہ ہماری سٹارٹ ہوئی تھی، اور سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی کیٹیگری کا جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، متقین پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات ایک دو لائن میں بتائیں کہ کافر بھی ہوتے ہیں جو بالکل بھی مان کر نہیں دیتے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ نے پھر کیا کیا، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تیسری کیٹیگری جو ہے بیان فرمائی، وہ سب سے لمبی بات انہی کی، کیونکہ جیسے کہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور جو مومن مہاجرین تھے اور انصار تھے، اب آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، مہاجر کون ہوتے ہیں، انصار کون ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کل میں نے اس لیے کلیئر کر دی تھی کہ اب میں جب نام لوں تو آپ کو فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ کن کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مہاجرین اور انصار سیدھے سیدھے لوگ تھے۔ ایک منٹ رکیے۔ تو یہ سیدھے سادے لوگ تھے اور ان کو لوگوں کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ لوگ کس طریقے کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی ان کے بارے میں بتایا کہ کیسے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، سارے نہیں بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا، ہے تو وہ ایک ہی بندہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان لائے، اور جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا، پلورل کیوں استعمال ہوگا؟ کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اپنے ہی جیسا سمجھے، ایمان والوں کے جیسا ہی سمجھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آمنا، ہم ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز کل چھوٹ گئی تھی بتانے سے، صرف آخرت اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان کی بات کیوں کی گئی؟ باقی بیچ کی ساری ایمان کے تو 6 ارکان ہوتے ہیں نا۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو ایمان کے ارکان کون کون سے ہوتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے کیا میری؟ نہیں؟ 6 ارکان ایمان کے بتائیے۔ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر
وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ٹھیک ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، ٹھیک ہے، اور دوبارہ اٹھائے جانے پر. تو یہ ایمان کے ارکان ہے، لیکن یہاں صرف دو کا ذکر ہوا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں انہی دونوں کے بیچ کیا ہے، ساری باتیں آ جاتی ہیں. اللہ اور یوم آخر کے بیچ جو ہے ساری باتیں آ جاتی ہیں. یہ دو ایمان کے ارکان مین ہے. جو ان پر ایمان لے کر آئے گا بیچ والوں پر تو لے کر آئے گا، ہے نا. اگر اللہ پر ایمان ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی گائیڈنس دنیا میں اتاری ہے نا. اور کس کے ذریعے اتاری؟ فرشتوں کے ذریعے. فرشتوں پر ایمان آ گیا. کس پر اتاری؟ رسولوں پر اتاری، ہے نا. رسولوں پر ایمان آ گیا. تو یہ سارے ایمان کے شعبے، ایمان کی برانچز اپنے آپ جو ہے ان دونوں کے بیچ میں سما جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ان دونوں کا ہی ذکر ہوا، یہ دونوں مین ہے، اس میں سب آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ پر بھی ایمان ہے ہمارا، اور ہمارا جو ہے یوم آخرت کے دن پر بھی جیسے تم ایمان لاتے وہ ویسے ہی ہم بھی ایمان لے کر آتے ہیں. لیکن اللہ نے کیا فیصلہ کر دیا ان کے لیے؟ وما هم بمؤمنین، یہ ہرگز بھی ایمان والے نہیں ہیں. ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے. اور کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو یہ والی بات ہے کہ مسلمین یہاں پر نہیں آیا کہ مسلمان ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ مومنین آیا. مسلمان اور مومن میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ مسلمان جو ہے ظاہری چیزوں کا نام ہے. ٹھیک ہے. ظاہری حقیقتوں کا، کہ انسان کیا ہو، کلمہ اس نے پڑھ لیا زبان سے، اور اس کی ڈریس وغیرہ، اس کی چال ڈھال، اس کی باتیں، اس کی جو طریقے ہیں، ہے نا، نماز وغیرہ کے، اور باقی چیزیں کیا ہوں، مسلمان والی ہی ہوں. اور ایمان جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسلام ظاہری ہوتا ہے اور ایمان باطنی ہوتا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے یہ باطن کی بات چل رہی تھی، ایمان باطن کی بات چل رہی تھی. اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ظاہری طور پر تو تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ بالکل بھی ہرگز بھی مومن نہیں ہے. اور یہ کن لوگوں کی بات چل رہی ہے؟ سب کی بات چل رہی ہے. جو جتنے لوگ وہاں پر مسلمان تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخر پر. ہوں نہیں، منافقین کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو منافقین کی بات چل رہی ہے. ان لوگوں نے یہی کیا تھا کہ شان و شوکت ایمان والوں کی دیکھ کر ایمان تو لے آئے تھے، ہے نا، اسلام تو لے آئے تھے، لیکن ایمان نہیں لے کر آئے تھے. تو انہیں کی یہ بات چل رہی ہے. اور وہ لوگ کیا تھے، زبانی تو وہ مسلمان ہونے کے دعوے کرتے تھے تاکہ ان کو فائدے حاصل ہو جائے مسلمان ہونے کے، لیکن دل سے وہ کافر تھے. دل سے جو ہے ان کا کفر تھا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافق کا ورڈ ہی نفقہ سے نکلا ہے. نون فا اور قاف اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ٹنل ہوتا ہے، سرنگ جس کے دو سوراخ ہوتے ہیں، ہے نا. اور منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں، دو چہرے والا منافق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا بتایا تھا میں نے کہ ایسا چوہا جو جنگلی ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے اپنے بل میں، جب وہ بل بناتا ہے اس کے دو دروازے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. کہ ایک دروازے پر مصیبت آئے تو وہ کیا کرے، دوسرے دروازے سے انٹری مار لے، نکل جائے باہر. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی منافق بھی کیا ہوتا ہے، اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے نا، ایک دروازے سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی اس کو کوئی کسی خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی مشکل حکم آ جاتا ہے، کوئی مشکل کام جنگ وغیرہ کا آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے پھر، ہوں دوسرے راستے سے باہر نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں. تو میں کل آپ کو یہ بات بتانی رہ گئی تھی کہ نفاق کی جو ہے دو ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نفاق دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے اور ایک عملی نفاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اعتقاد میں نفاق کیا ہوگا، انسان دل سے پکا کافر عقیدہ. ٹھیک ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ پکا کافروں والا عقیدہ، دل سے انسان کافر ہو اور عقیدہ اس کا خراب ہو، بس اوپر اوپر سے وہ اسلام کی باتیں کرتا ہے. اور یہ نفاق جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اس کا انجام بھی بہت برا ہے. آپ کو پتہ ہے منافق کے جو انجام بتائے گئے ہیں وہ
جہنم کا سب سے نچلا گھڑا، ٹھیک ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں منافق ہوگا، ٹھیک، تو کافروں سے بھی بدتر انجام منافق کا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اعتقادی نفاق یعنی کہ جو دل سے منافق، اور دوسرا جو ٹائپ ہوتا ہے نفاق کا، وہ کیا ہے؟ عملی نفاق، ٹھیک ہے، کہ دل سے تو انسان مومن ہے نا، مسلمان ہے، مومن ہے، اور اس کو نفاق اصغر بھی کہتے ہیں، آگے بات سمجھ میں، نفاق اصغر بھی کہتے ہیں، تو انسان ظاہری جو اس کی حالت ہے اس کو نیک کر لے لیکن دل اس کا نیکی نہیں کرے، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان نمازیں تو پڑھ رہا ہے لیکن دل اس کا نہیں جھکا ہوا ہے نا، دل سے اس کے دل کی کیفیت جو ہے جھکنے والی نہیں ہے، دل جو ہے وہ اس کا جھکنے پر گوارا نہیں کر رہا ہے، آگے بات سمجھ میں، حقیقی ایمان میں جو ہے نیکی کرتے وقت بھی دل کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہوتا ہے، میں آپ کو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو حقیقی مومن ہوتا ہے، حقیقی ایمان کے جس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل یہاں وہاں کی باتوں میں، ادھر ادھر کے خیالات میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں، ہے نا، کھانا پکانا ہے، یہ کرنا ہے، اب اس کے بعد یہ کرنا ہے، ان باتوں میں نہیں چلتا ہے، بلکہ اس کا دل بھی کیا ہوتا ہے؟ نماز میں ہی، دل بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، انسان کا جسم تو پڑھ رہا ہوتا ہے، دل بھی اس کا حاضر ہوتا ہے۔ اچھا، منافقین کی کچھ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور بہت غور سے ان نشانیوں کو سن لیں، حدیث سے یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے اوپر چیک کریں کہ ہم یہ کام کرتے وقت ایسے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی نشانی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، ٹھیک ہے، تو یہ چیک کرنا ہے ہمیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسری نشانی بتائی، وعدہ کر لے تو خلاف ہی کر دے، ٹھیک ہے، وعدے کرتے جائے اور پھر کیا ہو جائے؟ اس کی مخالفت کرے، خود ہی وعدہ کرے، خود ہی اس کو پورا نہیں کرے، ٹھیک ہے، تو دوسری نشانی یہ ہے کہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، پھر امانت رکھی جائے اس کے پاس تو اس میں خیانت کرے۔ اچھا، امانت اب تو خیر کوئی نہیں رکھواتا، کوئی رکھواتا ہے؟ پہلے ہوتے تھے نا یہ سسٹم، جب بینکس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، ہے نا، لوگوں کے دل صاف ہوا کرتے تھے ایک دوسرے سے کے بارے میں، کوئی بھی اپنا مال کسی کے پاس بھی رکھوا دیا کرتا تھا، ہے نا، وہ اپنا گھر بار چھوڑ جاتا تھا، بیوی بچے چھوڑ جاتا تھا، اب تو خیر یہ سسٹم ہی ختم کر دیے گئے ہیں کیونکہ بھروسے سب کے ایک دوسرے پر سے اٹھ گئے ہیں، ہے نا، اور اب بینکس وغیرہ ہیں تو کوئی نہیں کرتا، لیکن اب آج کے دور میں امانت کیسے ہوگی بتائیے؟ مان لیجیے میری اور آپ کی بات چل رہی ہے، ہاں، سب سے بڑی، ٹھیک ہے، میری اور آپ کی بات چل رہی ہے، اور ایسی بات ہے کہ جو تھرڈ بندے کو میں نہیں چاہتی کہ آپ بتائیں، یا آپ نہیں چاہتے کہ میں اس تھرڈ بندے کو بتاؤں، ٹھیک ہے، اب میں جا کر بتا دوں تو یہ کیا ہوئی؟ امانت میں خیانت، ٹھیک ہے، اور پورا ایک چیپٹر سمجھ لیجیے ان چیزوں کا ہے کہ مجلس کی باتیں بھی، اگر آپ کسی آرگنائزیشن سے جڑے ہیں، آپ کہیں پر ایسی جگہ پر ہیں جو مطلب پورا ایک سسٹم وہاں پر چل رہا ہے، وہاں کی باتیں بھی آپ باہر نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی امانت میں خیانت کے طور پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہسبینڈ کی باتیں نہیں بتائیں گی، ٹھیک ہے، ہسبینڈ وائف کی جو بیچ کی باتیں ہوتی ہیں جو سیکریٹ ہوتی ہیں جن کو نہیں ظاہر کرنا چاہیے، نہ ہسبینڈ بتائے نہ وائف بتائے، ٹھیک ہے، اور ایب والی بات بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ کسی کے اندر کوئی ایب ہے اور جسمانی، اور انسان کیا کرتے باہر آ کر ریویل کر دے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی امانت میں خیانت، اور ایک مومن عورت یا ایک مومن مرد پر جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ہسبینڈ کی یا اپنی بیوی کی کوئی بھی بات باہر ریویل کرے، ٹھیک ہے، پھر بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی اور اس نے آپ کو نہیں کہا ہے کہ اس کو یوز کر لیں اور آپ یوز کر لیتے ہیں، وہ بھی امانت ہے، اس میں آپ نے خیانت کر دی، ٹھیک ہے، پھر آپ کہیں پر جاب کر رہے ہیں، سب سے بڑی خیانت پتہ ہے ہماری یہاں پر ہوتی ہے، ہم احساس بھی نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، ہم کہیں پر جاب کر رہے ہیں، ٹائمنگ ہے 9 کا، ہے نا، 9 to 12 کا ٹائم ہے، اور جو بھی ٹائم آپ کا ہے، اور آپ لیٹ جاتے ہیں، لیٹ جلدی وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، یہ بھی آپ نے خیانت کی، آپ کسی آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں، وہاں کی کوئی چیز اٹھا کر اپنے گھر میں لے آتے ہیں، یہ بھی آپ کی کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے نا،
تو اس طریقے کی چیزیں کون کرتا ہے؟ منافق کرتا ہے۔ اور ایک آخر والی کہ جب بھی جھگڑا کرے تو پھر گالی گلوچ پر اتر آئے، ٹھیک ہے، یہ بھی منافق کی پہچان ہے کہ جب جھگڑا کرتا ہے گالی گلوچ پر۔ کتنے سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جھگڑا کرتے وقت کتنی گالیاں وغیرہ، اور خاص طور پر مسلمان ہوتے ہیں، ہے نا، اپنے آپ کو مومن بتاتے ہیں، لیکن جھگڑے کے ٹائم جو ہے گالی گلوچ کرتے ہیں، ہے نا، اور دیکھیے بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، کتنی بری بات ہوتی ہے یہ، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک۔ تو چار نشانیاں جو حدیث سے ظاہر ہیں کہ امانت رکھے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اور یہ چیزیں نا اسلام سے خارج تو نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، انسان اسلام سے تو نہیں نکلتا ہے، سمجھ لیں یہ عملی نفاق ہے، ٹھیک ہے، نفاق اصغر ہے، انسان کو گھر کے لوگوں کی اگر ایسی چیزیں ہیں عمرہ کہ جن کو آپ یوز کریں تو ان کو برا لگے تو پھر نہیں یوز کر سکتے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے ہی لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کی چیز یوز کر لو تو ان کو برا لگتا ہے، آپ نہیں یوز کر سکتے۔ تو اچھا، یہ چیزیں نا عملی نفاق ہے، عملی نفاق ہے، اور عملی نفاق انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، لیکن کبیرہ گناہ ہے، سزا ضرور ملے گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اعتقادی نفاق جو ہے انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے، جیسے آپ منہ سے کہتے رہے میں مسلمان، لیکن دل میں آپ ہر ذرہ برابر بھی اسلام کے لیے آپ کے اندر کوئی بھی خواہش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ انسان کو اعتقادی نفاق باہر کر دیتا ہے۔ باقی ہمارے لیے یہ ہے، ہمارے لیے کیا ہے، ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے۔ جب اللہ نے پوائنٹ نہیں کیا، کسی کو بھی پن پوائنٹ نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں، ہے نا، اللہ کی جگہ لینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ نہ ہم کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں، مطلب ظاہری کفر جو کر رہا ہے، باقی مسلمان کو آپ نہ تو کافر کہہ سکتے ہیں، نہ مسلمان کو آپ جہنمی کہہ سکتے ہیں، نہ ہی مسلمان کو آپ مشرک یا اس طریقے کے ورڈ ہے نا استعمال کر سکتے ہیں مسلمان کے لیے۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنے کا کسی نے بھی حق نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کھلم کھلا آج فیصلے کر دیتے ہیں نا کہ یہ فرقہ جہنمی، یہ فرقہ تو ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، ان لوگوں کو تو جنت دکھائی ہی نہیں جائے گی۔ ہاں ظاہر بات ہے، اگر بدعتی عمل کریں گے، مشرکانہ عمل کریں گے، غلط کام کریں گے، ظاہر ہے جائیں گے جہنم میں، لیکن یہ فیصلہ کرنے کا حق اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نہیں کر سکتے، ہم کسی کو جنت جہنم بھیجنے کے حقدار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فیصلے نہیں چھوڑے ہیں کہ آپ دنیا میں بیٹھ کر جنت بانٹو اور جہنم بانٹو، ہم نہیں کسی کو بانٹ سکتے، ہم اپنا اپنا محاسبہ تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام تو آج میں نے جنت میں جانے والا کر دیا، یا یہ وہ بھی اپنے آپ سے کہیں، ٹھیک ہے، 10 لوگوں میں نہیں بیان کر سکتے۔ اور یا پھر کوئی غلط کام ہم سے ہوا ہے تو ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایسے کام تو مجھے جہنم کے گڑھے میں ہی گرا دیں گے، ہے نا، لیکن آپ کسی کے بھی لیے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اعتقادی نفاق بتایا تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق تھے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اعتقاد میں نفاق، کہ اندر سے کفر ہے نا، اندر سے انسان جو ہے وہ کافروں کی سائڈ لے رہا ہے۔ دیکھے ہوں گے نا بہت سارے لوگ آپ نے کہ کافروں کی سائڈ لیتے ہوئے، مشرکوں کی سائڈ لیتے ہوئے، اور اندر سے انسان کا دل وہیں پر، جیسے ڈائریکٹ آپ جا کر ہیں تو مسلمان، آپ نمازیں بھی پڑھنا ہے، جا کے آپ نے پوجا بھی کر لی، ہے نا۔ تو یہ جو ہے اعتقادی نفاق ہے، اللہ سے اور اس کے رسولوں کے بارے میں، یا اس کے کسی بھی رسول یا کسی بھی کتاب کے یا کسی بھی حکم کے بارے میں آپ بغض رکھیں، یا آپ حسد رکھیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں مجھے کیا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، یا یہ چیزیں غلط ہیں، اس طریقے کی باتیں آپ کریں تو یہ اعتقاد میں نفاق ہو جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اور آپ دیکھیں کہ اور کیا بتا رہی تھی میں آپ کو، ہاں، وسیم رضوی کا بیسٹ ایگزامپل ہے، خیر انہوں نے تو چھوڑ ہی دیا اسلام، لیکن اگر وہ اسلام میں ہی رہتے اور یہ سب باتیں کرتے ہوتے تو یہ اعتقادی نفاق کی مثال آپ کو دیکھنے کو ملتی۔ اچھا، آگے چلیں تو تلاوت کر دیجئے الفیہ۔ الفیہ تلاوت کر دیجئے۔ کہاں گئی الفیہ؟ باجی آواز نہیں آ رہی ہے؟
جی آ رہی ہے آواز، اب آ رہی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اسما ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر دیجیے۔ آواز آ رہی ہے میم میری؟ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، اور ما نہیں، یخدعون دھوکہ دے رہے، الا سوائے انفس نفس، ہم اپنے، اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ دیکھیے انہوں نے ابھی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا ہے، اور یہ منافق کی ایک اور مزاج، ایک اور فطرت بتائی گئی ہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، دیتے نہیں ہیں، مطلب دینے والا انداز کہ ایک کام وہ کر رہے ہیں لیکن کر نہیں رہے، ڈائریکٹ وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں نا، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے نا، نہیں دھوکہ دے سکتا کوئی، تو وہ سمجھتے ہیں ایسا کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے نا۔ تو یہ جو یخادعون ہے نا، پہلے اس ورڈ کو سمجھے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا بات ہے۔ یخادعون میں یا کس چیز کا ہے، یا فارمیشن دیکھ لیجیے، یا اور خادع، ٹھیک ہے، یا اور خادع پلس اونا، واو اور نون۔ اب مجھے یہ بتائیے یا کس چیز کو ڈینوٹ کر رہا ہے، یا کس چیز کا سائن ہے؟ ان کے نہیں، بتائیے مجھے کیا ہے یہ، میں ہر بار آپ کو ایک آڈیو بھی بھیجتی ہوں، آپ لوگ سنتے ہی نہیں ہے نا۔ نہیں عمرہ اسم نہیں ہے بیٹا، ورب ہے، اسم کے لیے میم آتا ہے، جیسے مؤمنون میں کیا آیا تھا، مؤمنون میں میم آیا تھا نا، تو وہ اسم ڈینوٹ کر رہا ہے، دیکھیے میم اسم، جیسے متقین آیا تھا ہے نا، متقین میں میم کیا تھا، اسم بتا رہا تھا۔ یا اور تا جب آتی ہے نا، تا اور یا جب آتی ہے تو یہ ہوتا ہے ورب، ٹھیک ہے، فعل ڈینوٹ کرتا ہے یا آپ لوگ آڈیو نہیں سنتے ہے نا، اور پارا پہ جو لکھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں، مجھے نہ ایک بھی پکچر نہیں سینڈ کرتا کوئی بھی۔ خادع اور اونا کا ہے،
اونا کس چیز کا ہے؟ اونا کس چیز کے لیے ہے؟ جی جمع کے لیے ہے نا، پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے بہت سارے لوگوں کی بات چل رہی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، اب یہ دیکھیے کیا بچا بیچ میں، خادع بچا. ٹھیک ہے، خادع بچا. اور عربک گرامر میں نا باب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، باب ہوتے ہیں فاعل، اس طریقے کے باب ہوتے ہیں. بس ابھی یہ سمجھ لیجیے کہ باب فاعل پہ ہے، خادع. ٹھیک ہے، خادع. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکہ تو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوتے ہیں. پوری کوشش کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں دھوکہ دینے کی، کہتے ہیں اعلان کر کر کے کہ ہم ایمان لائے ایمان لائے، کہ اللہ نے بھی انہی باتوں پر کیا ہے، ہمارا یقین کر لینا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ خوب زور زور سے چڑھ بڑھ کر بولتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں. تو مومنوں کو تو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن کیا اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا اتنا چیخ چیخ کر بولنے سے کہ ہم ایمان والے، ہم ایمان والے، ہم مسلمان، ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور، اتنا چیخنے سے کیا اللہ ان کی باتوں پر یقین کر لے گا؟ ہرگز بھی نہیں کرے گا. تو اپنے طور پر کیا ہے، یہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جس طرح یہاں دنیا میں بول بول کر، بتا بتا کر، ایمان کے دعوے کر کر کے کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں. اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا قائل کر لیا ہے، اپنے اس دعوے کا قائل کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ سمجھ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کا مداوع یہاں پر کیا کہ دھوکہ تو تمہارے خود کے ہی ساتھ ہو رہا ہے نا، وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے سوائے کس کے، اپنے آپ کو ہی. دھوکہ تو تمہارے ساتھ خود ہی ہو رہا ہے نا. دنیا میں تو تمہیں مسلمان قرار دے دیا گیا، سب تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں تمہاری ان چال بازیوں کی وجہ سے، تمہاری ان باتوں کی وجہ سے، جو اسلام کی تم نے پہناوا اوڑا ہوا ہے. اس چکر میں سارے کے سارے مومن تو دھوکہ کھا چکے تم سے، ہے نا، جتنے بھی ہیں. اور تمہیں مسلمانوں والے فائدے بھی حاصل ہو رہے ہیں، ہے نا. مگر آخرت ان کی مسلمانوں جیسی نہیں ہوگی. اور دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ انسان کے لیے، اور اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے بتائیے. میں کل بھی آپ کو یہ بات بتا رہی تھی کہ اتنی زیادہ ڈرانے والی یہ آیتیں ہیں کہ ہم پوری زندگی دھوکے میں گزار دیں کہ ہم مسلمان، ہم مومن، ہم جنتی، ہے نا. اور ہم جب آخرت میں جا کر کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ وہاں پر ہم سے یہی کہہ دے کہ نہیں تم تو ہو ہی نہیں مسلمان، تو کتنا بڑا خسارہ ہے نا، کتنا بڑا دھوکہ ہے انسان کی آنکھوں میں سے جو قیامت کے دن اترے گا. ٹھیک. اور خا دال اور عین جو اس کا روٹ ہے نا، اس نے دھوکہ دیا، خدع، اس نے دھوکہ دیا، ایسے مکروہ کام کا ارادہ کیا. ٹھیک ہے، ایسے مکروہ کام کا ارادہ کیا جس کو دوسرا نہیں جانتا تھا. آگئی بات سمجھ میں؟ دوسرے کے سامنے کسی ایسے کام کو ظاہر کرنا جو اس کے باطن کے خلاف ہو، اس کو کہتے ہیں خدع. آگئی بات سمجھ میں؟ کسی دوسرے کے سامنے ایسا کام کرنا ظاہری طور پر جو انسان کرنا چاہتا ہی نہیں ہے لیکن وہ بس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان ہم بننا چاہتے ہی نہیں ہیں، مومن ہم بننا چاہتے ہی نہیں ہیں، ایمان والے ہم بننا چاہتے ہی نہیں ہیں، لیکن بس ہم سامنے والے کو دکھا رہے ہیں ظاہر کر کے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، دھوکہ دینے والا شخص جو بھی دھوکہ نہیں دیتا، جو بھی دھوکہ دیتا ہے، وہ شخص جس کو دھوکہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، ظاہر کے اگینسٹ اپنے دل میں کچھ اور مقصد چھپائے ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا مطلب نکال سکے. جتنے بھی اپنے دھوکے باز دیکھے ہوں گے، اس کی ٹوپی اس کے سر کرنے والے، سامنے سے کتنے اچھے ہوتے ہیں نا، کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہوتے ہیں، اور انسان کیا ہو جاتا ہے ان کی باتوں میں آ جاتا ہے نہیں آ جاتا ہے. ہم کتنے دھوکے کھا چکے ہیں، ٹھیک ہے، کس کس سے دھوکے کھائے ہوں گے سب نے. تو سامنے والے کی باتوں میں ایک سادہ دل انسان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو دھوکہ دے رہا ہے نا شخص، اس کا اندر تو وہ کام کرنے کی، مان لیجیے مجھے کسی نے اس بات کا دھوکہ دیا کہ تم نا ایسے ایسے یہ کام کر لو گی نا تو تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، ٹھیک ہے. اب میں اس کے دل میں جھانک کے دیکھ رہی ہوں کہ وہ مجھے اتنے پیسے دے گا اپنے میرے کام کے. مان لیجیے کوئی مزدور ہے اور کوئی اس کو لے آیا کہ تم بھائی یہ کام کر دو، دن بھر میں تمہیں 600 روپے دوں گا میں، ٹھیک ہے. اب وہ تو دن بھر کام کرے گا، ہے نا، وہ تو اس کی باتوں میں آ گیا اور دن بھر کام کرے گا. دن بھر کام کر کے جب وہ کھڑا ہو تو وہ دھوکے باز کیا ہوا، اس نے اس کو خالی 400 روپے دیے، ٹھیک ہے. تو اب سامنے والے کے اندر کا تو پتہ نہیں کہ اندر کیا کر رہا ہے، اندر اس کے کیا ہے. اس نے کیا کیا، اپنا مطلب نکال لیا. تو
اپنے مقصد کو کیا ہوتا ہے دھوکے باز انسان دل میں چھپا لیتا ہے تاکہ وہ اپنا مطلب حاصل کر سکے. کسی کے پاس بڑا خیر خواہ بن کر جانا ہے نا، اور جب کہ اندر کیا ہے، نیت خراب ہے. کسی کو بتانا کہ میں تمہارے تو بھیا میں تو تمہارے بڑے فائدے کی بات کر رہی ہوں، جبکہ فائدہ اس میں کس کا ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی ہوتا ہے نا. آگئی بات سمجھ میں؟ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی پریشانی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مان لیجیے کسی کی بیٹی کی طلاق ہو گئی، اب انسان جا رہا ہے بڑا خیر خواہ بن کے، ہے نا، ہم تو تمہارے بڑے ہمدرد ہیں، اور اندر کی باتیں لینے کے لیے اب بیچارے سامنے والے نے کیا کیا، اس کی ہمدردی، اس کے آنسو دیکھ کے اس کو ہی بتا دیا کہ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا. اب اس نے کیا کیا، اس کی ساری باتیں آ کے باہر کھول دی. آگئی بات سمجھ میں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ سوچئے، اصل دھوکے بازی وہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اپنے ہی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں انسان کو شاید دنیا میں تو بچا سکیں، ہے نا، لیکن آخرت کے دن اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے دھوکے کھول دیتا ہے نا، آنکھوں پہ سے لوگوں کی پٹی ہٹوا دیتا ہے کہ نہیں دیکھو اب اس شخص پہ اعتبار نہیں کرنا، یہ کیا ہے، بہت بڑا دھوکے باز ہے. ٹھیک، تو کسی کا خیر خواہ بننا اور اندر سے نیت خراب ہے نا، کسی کو بتانا کہ میں تمہارے فائدے کی بات کر رہی ہوں، جبکہ فائدہ اس میں کس کا، خالی اپنا ہے. ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ پڑھ کر سوچتے ہیں کہ اپنے جان اور مال بچا لیں گے، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں پر اعلان کر دیا تھا نا کہ کیا ہو، پھر نکل جائیں یہاں سے اگر مومن نہیں بننا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی قبیلے کے لوگوں سے جنگ کرنے پر آمادہ تھے، ہے نا، جنگ ہو رہی تھی قریش سے، تو ان کو لگا کہ اب کبھی ایسا نہیں ہو کہ یہ تو ان کا قبیلہ ہے، ان سے ہی لڑ پڑتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہو ہم تو ان کے قبیلے کے ہیں نہیں، ہمیں بھی مار کاٹ کے یہاں سے نکال دیں. تو انہوں نے یہ سوچ کر پڑھ لیا کہ بھائی ہمارے جان مال بچ جائیں گے. کیا کوئی کامیاب ہو سکتا ہے اللہ کو دھوکہ دینے میں؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. ہاں مومن ہوئے تھے، ہے نا، مومنوں کو بہت ساری پریشانیاں ان کی وجہ سے دیکھنی پڑی تھی، لیکن اللہ کو دھوکہ دے دیں گے یہ بس ان کا خیال تھا جو اللہ نے یہاں پر ظاہر کر دیا، ہے نا. اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے تھے نا. کس کو دے رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے تھے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے سے کنیکٹ کیا. آگئی بات سمجھ میں؟ اللہ کو دھوکہ دینا، اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا، ہے نا. اللہ کی اطاعت کس کی ہے؟ رسول کی اطاعت. رسول جس نے رسول کی اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی سمجھ لو اس نے اللہ کی اطاعت کی. من یعص الرسول فقد یعص اللہ، ہے نا، جس نے رسول کی نافرمانی کر دی سمجھ لو اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح اطاعت اور نافرمانی اللہ کی اطاعت اور نافرمانی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا ہو. ٹھیک ہے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی. تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے ہی آپ کو. ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے نا، وما یشعرون، شعور ہی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، شعور کہتے ہیں کسی چیز کا احساس ہی نہ ہونا. ٹھیک ہے، کسی چیز کو فیل ہی نہ کر پانا، پرسیو ہی نہ کرنا، سمجھ کر ہی نہ دینا، اس کو شعور کہتے ہیں. ٹھیک، تو ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اپنے ہی آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے. کیسے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بتائیے؟ دیکھیے لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں، اپنے ایمان کا بتا کر سوچ رہے ہیں کہ دیکھو کیسے ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا ہے نا، کتنا مزہ آیا، ہم الو بنا کر آ گئے ان کو. ٹھیک، لیکن کوئی آئے دھوکے میں ان کے یا نہ آئے، اللہ تو دھوکے میں ہرگز بھی ان کے نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ بات بہت بعید ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی باتوں سے دھوکہ کھا جائے. اللہ تعالیٰ کو دلوں کا بھی حال پتہ ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر کیا کیا؟ اللہ کو دھوکہ دیا نہیں، اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے دیا ہے نا. انہوں نے جس چیز کو سمجھا کہ بڑے فائدے کا ہم نے سودا کر لیا ایمان کا دعویٰ دکھا کر، لیکن دراصل تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا خود کا ہی نقصان کر لیا. ایسا کر کے سمجھ ہی نہیں پائے وہ کہ ہم کیا کر بیٹھے. ٹھیک ہے، کیا غلطی ہم نے کر دی. تو اسلام کا غلبہ دیکھ کر، اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر ایمان تو لے آئے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ آؤ چلو اوپری اوپری دعویٰ کریں گے، ہے نا، مانیں گے کچھ نہیں ہم لیکن ان کی. ٹھیک، کچھ ایسے تھے جو سچے دل سے ایمان لے کر آ گئے تھے، قائل ہو گئے تھے دین سے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس کلمہ
پڑھ کر بیٹھے نہیں رہنا ہے، بلکہ یہ دین تو بہت کچھ مانگتا ہے، ساری قربانیاں مانگتا ہے، کوششیں مانگتا ہے، محنتیں مانگتا ہے، ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت ساری ڈیمانڈز ہمیں اس دین اسلام کی پوری کرنی پڑے گی، ہمیں جان کی بھی قربانی دینی پڑے گی، ہمیں مال کی بھی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ ان کا ضعف ایمان تھا، ٹھیک ہے، ایمان کی کمزوری ان کی تھی، ٹھیک۔ اب پہلے والے ایک دو سچویشنز میں نے آپ کو بتا دی کہ دل سے سچے اسلام والے تھے، دل سے سچے طور پر اسلام کی باتوں کو مانتے تھے، دین کے قائل تھے، لیکن تھوڑا سا ان کے ایمان میں یہ والی کمزوری تھی، جیسے سب کی ہی ہوتی ہے نا۔ جب عمل کا ٹائم آتا ہے انسان کیا ہوتا ہے، تھوڑا پیچھے ہٹنے لگتا ہے نا، کہ عمل کرنا پڑے گا، تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور ایک ایسا تھا جو آئے ہی اس نیت کے ساتھ تھے، آئے ہی اس چال بازی کے ساتھ تھے کہ بس زبانی زبانی کلمہ پڑھیں گے، دل سے ہمیں کچھ نہیں ماننا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے مل کر بیٹھیں گے تو یہ اور زیادہ پھر کیا ہو گئے، کمزور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور جب دونوں ہی کیٹیگریز مل کر بیٹھی تو یہاں تک کیا ہوا کہ پھر کمزوری آتے 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 وہ منافقت میں انٹر ہو گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی صحبتیں چیک کرے، جن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، جن کے ساتھ اٹھ رہا ہے، اپنے آپ کو چیک کرے کہ وہ کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے نا، آپ کے ایمان بے شک کمزور ہوتے ہیں نا، ایمان کے لیولز ہوتے ہیں، جس طرح دیکھیں بیماری کے لیولز ہوتے ہیں، اگر کسی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے تو ہائی لو ہوتا رہتا ہے، کسی کو شوگر ہے تو کبھی کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں ایمان کا اور تقویٰ کا بھی لیول ہوتا ہے نا، اس کی بھی اسٹیجز ہوتی ہیں، تو اسی طرح منافقت کی بھی اسٹیج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی لیول کی منافقت کیا ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا چاہے زیادہ ہو، انسان کو اپنے ہی نقصان میں ڈال دیتی ہے، انسان اپنے ہی آپ کو خسارے میں ڈال دیتا ہے، اپنے ہی آپ کو دھوکہ دینے کے قابل بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ضعف ایمان ہے، ایمان کی کمزوری ہے اور انسان جو ہے اس پر قابو پالے، جیسے کہ کوئی بیماری کی شروع کی ہی اسٹیج ہے اور انسان جو ہے وہیں پر اس کو پکڑ لے تو کیا ہوتا ہے، خیر ہو جاتی ہے نا، علاج وغیرہ کرا لیتا ہے انسان، اور اسی وقت اگر علاج کرا لیا جائے تو بیماری کیا ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس وقت علاج نہیں کرائے، انسان کیا کرے، اس کو ٹالتا رہے بیماری کو، تو وہ اور زیادہ بڑھنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بڑھتے بڑھتے انسان کیا ہو جاتا ہے، لا علاج، ہے نا۔ ڈاکٹر کیا ٹیگ لگا دیتے ہیں اس پہ کہ اب ان کا ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہے، ان کو گھر لے جائیے، ان کے لیے دعا کریے، ہے نا۔ تو لا علاج ہو جاتی ہے بیماری۔ اسی طرح نا یہ ضعف ایمان جس کو کہتے ہیں، ایمان کی جو کمزوری ہوتی ہے نا، اس کا اگر انسان ٹریٹمنٹ نہیں کرے نا، اس کا علاج نہیں کرے، ٹائم سے اس کو پکڑ لے، میرے اندر ایمان کمزور ہے اور میں اس کو پکڑ لیتی ہوں اور اس کا علاج کرنا شروع کر دیتی ہوں، تو کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایمان کی کمزوری میری دور ہو جائے، لیکن آپ اس کو کچھ اہمیت دے ہی نہیں رہے ہیں، آپ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، اور نہیں سمجھ کر آپ نے اس بیماری کو، اپنی اس کمزوری کو اور بڑھنے دیا، بڑھتے بڑھتے اللہ نہ کرے کیا کہاں پہنچ جاتی، کفر تک پہنچا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری، یہ ایمان کی کمزوری کی جو بیماری ہوتی ہے، پھر یہ لا علاج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیں، اچھا یہ چیزیں نا ہم ویسے بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں نا، جب سمجھا سمجھا کر تھک جاتے ہیں تو اب ہم کیا کہتے ہیں، بس دعائیں کریں، اب ان کے لیے تو اب کوئی چارہ نہیں بچا ہے نا۔ جیسے کہ ایک بیمار کے لیے جو بالکل ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، بس آپ کی دعائیں اب بچا سکتی ہیں ان کو، دوائیں تو کام اب ان پر نہیں کر رہی ہیں، ہے نا۔ تو اسی طرح جس انسان کو بہت زیادہ سمجھا دیا جائے کہ بھائی یہ مت کرو، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، انسان پھر بھی نہیں سمجھ رہا، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، بس اب ان کے لیے کیا کرو، دعائیں کرو، ہے نا، ان کی دعاؤں سے ہی کام بنے گا۔ تو وہ کیا مطلب اس کا، ان کی آخری سٹیج ہے نا، اب ان کے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ ان کی آخری سٹیج پر پہنچ گئی بیماری۔ تو منافقوں کی جو پرابلم سب سے بڑی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی دنیا کا نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ آگے بات سمجھ میں، کسی بھی طرح جو ہے کیسے بھی کر کے دنیا سیکیور رہنی چاہیے، دنیا کی کوئی بھی لاس ان کو برداشت نہیں ہوتا، ان کی عزت، ان کی شہرت، ان کے مرتبے، ان کے جان مال گھر بار، ہر چیز کیا ہونی چاہیے، سیکیور رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارے اندر کتنی زیادہ یہ والی چیز ہے، دیکھیے کتنے زیادہ مسلمان پریشان ہیں، کتنے زیادہ پس رہے ہیں، ہے نا، اور اسلام کی اور دین سے جڑی ہوئی چیزوں کو، مدرسوں کو، مسجدوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، لیکن ہم خاموش رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں کہ عام انسان ہے، اس کو اپنی جان کی پرواہ ہے نا، اپنے مال کی پرواہ ہے، اور لوگ ہیں تو ان کو اپنی پوسٹ کی، کرسی کی پرواہ ہے، کوئی نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ انسان کے اندر کیا ہو گئی، ایمان اس کا کمزور ہو گیا ہے نا، ایمان ڈاواڈول ہو گیا، اس لیے نہیں بولتا۔ اچھا، خود انسان کی نا فطرت اگر ہم دیکھیں، جو انسان کا مزاج ہوتا ہے نا،
اگر انسان کا مزاج دیکھیں تو اس کو کھوٹ والی چیز پسند نہیں ہے، دوسروں کو دینے کے لیے لیکن کھوٹا ہی سکہ پسند کرے گا. آگئی بات سمجھ میں؟ کوئی چیز کھوٹی لینا چاہتا ہے انسان؟ کسی چیز میں ملاوٹ پسند کرتا ہے؟ والوں کو بھی 1000 بار ٹوکیں گے، اور کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو پوچھیں گے، ہے نا، کوئی چیز مکس تو نہیں ہے، ملاوٹ تو نہیں ہے. ہر چیز اس کو پیور چاہیے، ہر چیز پیور چاہیے، ہر چیز خوبصورت چاہیے، ہے نا، کوئی بھی ڈیفیکٹ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب اللہ کو ایمان دینے جائے گا، ہے نا، تو جو اللہ کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے تو وہ کھوٹا، ملاوٹی، ہے نا، امپیور ایسا پیش کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم حقیر انسان ہو کر جب یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی چیز ہمیں کھوٹی دی جائے، کوئی چیز ہمیں ملاوٹی دی جائے، ہے نا، اور جو ہے وہ امپیور دی جائے، تو انسان ہو کر پسند نہیں کرتے، تو کیا اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، بلند رتبے والا رب، بلند رتبے والا اللہ تعالیٰ یہ ملاوٹی چیزیں پسند کرے گا، قبول کرے گا؟ ان کو کبھی نہیں کرے گا، ہے نا. تو اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں، جیسے کہ ہم اپنی زبان میں کہیں کہ اپنا بیڑا خود ہی غرق کر رہے ہیں، اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی کیا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ہے نا. اور اوپر سے اس بات کا شعور ہی نہیں ہے. کتنی آپ دیکھیں اتنی گہری بات ہے نا. میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ انسان اپنے ہی آپ کو مار رہا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میں اپنے آپ کو مار رہا ہوں، ہے نا. اپنا ہی گلا گھونٹ رہا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میں اپنا گلا گھونٹ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اپنے ہی آپ کی نسیں کاٹ رہا ہے، اپنے ہی آپ کا گلا کاٹ رہا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنا گلا کاٹ رہا ہے. کون ہوتا ہے ایسا؟ بتائیے، جو الٹی سیدھی حرکتیں اپنے ہی ساتھ کر لیتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنی لینگویج میں پاگل دیوانے نہیں کہتے. پاگل دیوانہ کہتے ہیں نا. پاگل دیوانے ہی تو ایسا ہوتا ہے نا، اپنے آپ کے بال نوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو تھپڑ مار رہے ہیں، اپنے آپ کا سر بھی پٹک رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. یا تو بچے ہوتے ہیں، بچے بھی آج کل آپ دیکھیں غصے میں یہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی سر پٹک رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو یہ والی حرکتیں بچے بھی کرتے ہیں. یا تو بچے ہوتے ہیں جن کے اندر عقل کے نام و نشان نہیں ہوتا کوئی بھی، یا پھر وہ پاگل دیوانے ہوتے ہیں نا، دماغ سے پیدل. ہاں صفت صحیح کہہ رہی ہیں. تو خود کا نقصان کر رہے ہیں اور اوپر سے شعور ہی نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں. یہ اندر باہر کا فرق کتنا خطرناک کام ہے، یہ ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا بھی شعور نہیں ہے، ہے نا. اتنے لا علم، اتنے بے خبر، اتنے ناسمجھ، اتنے بیوقوف ہیں، وہ اس حقیقت سے ہی دور ہو گئے کہ میرا سب کچھ اللہ کے سامنے ظاہر ہے. کتنا ہی میں کسی کو بیوقوف بناتا رہوں، کتنا ہی میں کسی کو الو بناتا رہوں، کتنے ہی ٹوپیاں پہناتا رہوں، لیکن جو میرا باطن ہے وہ سب اللہ کے سامنے ظاہر ہے. میرے ذہن کے خیالات، میرے دل کی نیتیں، میرے دل کے ارادے، میرے دل کے حالات سب اللہ پر واضح ہیں، ہے نا. تو جس انسان کو پتہ ہی نہیں ہے نا، اس سے بڑا پھر بیوقوف کون ہوگا. ٹھیک. پھر اللہ کے ولی، اللہ کے مومنوں کے ساتھ جو دھوکا کرتا ہے، اس کو جو کوئی نقصان دیتا ہے، جو کچھ تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خود ہی نپٹ لیتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ مفہوم اللہ تعالیٰ کا اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی کو، جو میرے کسی دوست کو، جو میرے کسی پیارے کو اذیت دیتا ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. یعنی کہ پھر اس کی شامت آ جاتی ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اللہ سے جنگ کا اعلان کیا مطلب ہوا؟ اللہ اگر جنگ کا اعلان کر دے تو اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ کسی کے بس کی بات ہے اللہ سے جنگ کرنا؟ نہیں ہے، ہے نا. پھر کیا ہے؟ انسان کی اپنی ہلاکت، اپنی تباہی، اپنی بربادی آ جاتی ہے. جب انسان چھپ چھپا کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا وبال خود اسی پر آ جاتا ہے نا. ایسا انسان دراصل اللہ ہی کو نہیں پہچانتا، نہ ہی اس کی عظمت کو جانتا ہے، نہ ہی اس کی صفات کو جانتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ پھر اچھا ایک چیز اور یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہ یخادعون اور یخدعون دو ورڈ ہیں، ایک ساتھ آئے ہیں، دونوں کے میننگ ایک ہی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھیے اسکرین پر اتنا سب کلیئر ہے آپ لوگوں کو کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہاں پر یخادعون اور یخدعون ایک سے ورڈ ہے نا. تو دونوں میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ سیم ہے. میننگ ہم سیم کر رہے ہیں لیکن اس میں فرق ہوتا ہے. دیکھیے یخادعون میں نے ابھی بتایا تھا باب فاعل سے،
ٹھیک ہے، فعلا سے، اور یخدعون باب فعلا سے ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا گرامر کا پوائنٹ ہے، اس کو ایسے ہی لکھ لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی سمجھ میں۔ تو فعلا اور فعلا، فعلا میں نا شرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پارٹنرشپ ہوتی ہے، الف ایڈ ہو گیا نا اس میں، سمجھ لیں کچھ نہ کچھ ایڈ ہے دو لوگوں کے بیچ میں، جیسے جاہدہ، جاہدہ اور جہادہ، اس طریقے سے سمجھیں گی بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے دو ورڈ ہیں، جاہدہ جاہدہ، جہادہ، ٹھیک ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جاہدہ آپس میں جنگ کرنا، ٹھیک ہے، اور جہادہ خود سے ہی کوشش کرنا، اپنے آپ کوشش کرنا، اور جہادہ آپس میں جنگ کرنا۔ تو اس میں آپس میں جنگ کرنے میں دو فریق ہو گئے، ہے نا، پارٹنرشپ ہو گئی۔ تو یخادعو میں خادع کیا ہوا؟ دیکھیے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش مل کر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اکیلے اکیلے نہیں بلکہ سب مل کر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں، بہت سارے تھے نا منافق تو، ٹھیک۔ اور یخدعون میں یہ خدع یخدعو، ٹھیک ہے، اکیلے اکیلے اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آگئی بات سمجھ میں؟ کلیئر ہو گئی؟ اور ایک پوائنٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خادع کیا ہوا، کہ کوشش تو کر رہے ہیں دھوکہ دینے کی لیکن ناکام ہے، اور خدع کیا ہوا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نہیں چاہ کر بھی اس میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ خادع کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، اور خدع نہیں بھی چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینا مگر اس میں پھر کیا ہے؟ کامیاب ہو رہے ہیں، دے ہی رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اچھا اسی طریقے کی سیم آیت نا اس میں آئی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 143 میں، ٹھیک ہے، سیم آیت ہے، وہاں پر ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، ٹھیک ہے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اللہ کے بارے میں جو ہے اس طریقے کی باتیں ہم یوز نہیں کر سکتے کہ اللہ دھوکہ دیتا ہے، یا جیسے آتا ہے نا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق بناتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں شروع نہیں کی جائیں گی۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ شروع ہی کر دی ہم نے یہاں سے کہ یخادعون اللہ، ہے نا، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، ایسی باتیں نعوذ باللہ ہم نہیں کریں گے، لیکن قرآن میں جگہ جگہ آپ کو اس طریقے کے الفاظ مقابلے میں ملیں گے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یعنی کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ دھوکہ دے اور وہ چالے چل رہے ہیں تو اللہ بھی کیا کر رہا ہے؟ چالے چل رہا ہے، لیکن اللہ کی شان کے مطابق ترجمہ وہاں پر کریں گے کہ اللہ خفیہ تدبیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے مکر و فریب یا دھوکے کی بات ہے تو وہاں پر بھی تدبیر کی بات اللہ تعالیٰ کے لیے آئے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے استہزاء کی بات ہے کہ انسان مذاق اڑا رہا ہے نا، اللہ کا مذاق بناتے ہیں تو اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، یہ نہیں کہیں گے ہم، بلکہ کہیں گے اللہ نے ان کے مذاق اڑانے کا ان کو صلہ دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ دھوکہ دیتا ہے؟ نہیں، کیا کہیں گے؟ اللہ نے ان کے دھوکے کا ان کو بدلہ دیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ کیونکہ اللہ خود ایسا شروع نہیں کرتا ہے نا کہ بنا بات کے کسی کو دھوکہ دینا شروع کر دے، نعوذ باللہ بنا بات کے کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دے، بلکہ انسان خود کرتا ہے، تب جا کر مقابلے کے طور پر اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے، اس قاعدے کو، اس رول کو، اس قرآن کے اس اصول کو ہمیشہ دھیان رکھیں گی۔ آگے بات سمجھ میں آئیں گی؟ اس طریقے کی آیتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی، بہت ساری ملیں گی جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس طریقے سے ہی ورڈ استعمال ہوئے ہیں، لیکن وہاں اللہ کی شان کے مطابق کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب کو کلیئر ہے؟ اب یہ آیت منافق کی پہچان پہلی کیا بتائی گئی کہ زبانی کہہ دیتے ہیں کہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، حالانکہ وہ ہرگز بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہرگز بھی مومن نہیں ہے۔ دوسری پہچان کیا بتائی کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ سوری اللہ کو، اس کے مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوتے، حالانکہ کیا ہے؟ اب وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا شعور بھی ان کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھیں۔ چلیے آیت نمبر 10 کوئی کرے گا ورڈ ٹو ورڈ؟ اچھا ٹائم ہو گیا ہے کیا؟ چلیے ورڈ ٹو ورڈ کر لیجیے، دو تھوڑی تمہید تو آ ہی جائے گی نا، 2-4 منٹ میں۔
اعوذ باللہ من الشیطان في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. جی ٹرانسلیشن بھی کر لیجیے. في قلوبهم ان کے دلوں میں مرض بیمار ہیں فزادهم زیادہ. جی پڑھیے پڑھیے. سائن ہم کیسے پڑھیں گے اس میں کہاں سے جی ہما پہ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں. ہما پہ آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے نا. جی جی آ رہی ہے، السلام پڑھیے. علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. فی قلوبہم ان کے دلوں میں مراد بیماری ہے. فزادہم بس زیادہ. کیا ان کو بڑھایا ان کو اللہ نے مردن بیماری میں اور لہم ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک بما بوجھ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے ہیں. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اچھا ترجمہ میں کیا ہے. مجھے بھی ٹائم ہوا اس لیے تھوڑا میں بولنے میں تھوڑا سا مجھے تو دقت ہے دیکھیے ابھی اتنی خوشی ہوئی ہے نا، دل سے خوش ہوں میں. پتہ ہے آپ کو کیوں خوش ہوں؟ کیونکہ آپ کو میں نہیں جانتی ہے نا، آپ صفت کے جو ہے تھرو جڑی ہیں، نہ میں نے آپ سے کبھی بات کی ہے، لیکن آپ اتنی زیادہ خوشی ہوئی مجھے کہ یہ جو میرے جاننے والے بچے ہیں نا، اس پہ غصہ آنے لگا مجھے. ان کا دل چاہ رہا ہے سامنے ہوتے تو ان کو مار لوں میں، کوٹ لوں پکڑ کے. تو اتنی زیادہ خوشی ہوئی نا الحمدللہ. اور ماشاء اللہ آپ نے اچھے سے پڑھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ غلط ہی پڑھا یا کچھ. اپنے طور پر آپ نے پرفیکٹ کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی اچھا بولیں گی اور بولتی رہیے. آپ یہ جو بچے ہیں نا ہماری کلاس کے پہلے سے جڑے ہوئے، ان سے بھی آگے جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو آپ فکر مت کریے، انشاءاللہ. پڑھتی رہیے. اور جی دیکھیے گروپ میں نا جو آتے ہیں نا گروپ میں، وہ بھی سنایا کریے. ٹھیک ہے، جی وہاں گروپ جی میں میم. لیسن سینڈ کرتی ہوں، وہ سنائیں گی تو اور زیادہ آپ کا کانفیڈینس بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ لوگ بہت کانفیڈینس سے بڑی اچھی اچھی آوازیں بنا کر سینڈ کرتی ہیں لیسن، اور لیکن پڑھنے کے ٹائم پہ بھاگ جاتی ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کریے کوشش. ٹھیک ہے، آپ سے امید لگا رہی ہوں میں اب. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جب اللہ نے ہاں یہاں تک لے کے آئے تو آگے بھی انشاءاللہ میں جاؤں گی. کوشش ہے میری. انشاءاللہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دیکھیے ہمیں نا یہ چیز اپنے تک نہیں رکھنی ہے نا، اور دوسروں تک بھی جو ہے وہ پہنچانی ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو جب ہم یہاں کلاس میں ہی بولیں گے، دیکھیے ہم نے بھی اپنا کانفیڈینس کلاس میں ہی بول کر بلڈ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اچھے سے بولنا ہی آتا تھا. ہاں بولے بہت ہیں، کالج میں اسپیچز کی ہیں، یہ تھوڑا سا فائدہ ہمیں ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دین کا بھی بولنا آتا تھا. شروع میں ہم بھی بہت جھجکتے تھے، بہت ڈرتے تھے، اور الگ ہی ہمارے لیے چیز تھی یہ تو علم ایک طریقے سے. تو ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ ہم نہیں بول پائیں گے. لیکن الحمدللہ ہمارے ٹیچرس کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. انہوں نے ہی ہمیں موٹیویٹ کیا اس طریقے سے. اور یہی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کو بھی بولنا ہے، تاکہ آپ جو ہے اپنے سرکل میں جہاں پر آپ اٹھتی ہیں بیٹھتی ہیں کچھ تو بتا پائے نا کہ ہم کلاس میں یہ پڑھ رہے ہیں اور یہ سب غلط ہے یہ صحیح ہے. جب آپ کو بتانا نہیں آئے گا، بولنا نہیں آئے گا، تو آپ کی کون سنے گا بتائیے.
نہیں سنے گا نا کوئی، اٹک اٹک کر بولنے والوں کی کون سننا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں سننا چاہتا. تو یہی کلاس میں ہی بول بول کر سیکھیے. میں تو چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کلاس کے اینڈ میں کچھ نہ کچھ بولیں کہ ہمیں آج یہ سمجھ میں آیا، یا اس طریقے سے ہمیں کچھ فائدہ بھی ملا کسی چیز کا یا نہیں ملا. اس طریقے سے کچھ نہ کچھ بولیں آپ لوگ، تھوڑا بہت 5 منٹ بولا کریں تاکہ کانفیڈینس ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اور ماشاء اللہ بہت اپریشیبل ہے آپ کا یہ اسٹیپ. مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ کوئی بولے گا نیا بندہ، اور پرانوں سے ہی امیدیں لگا رکھی تھی میں نے. خیر چلیے، اور ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے. آمین. چلیے دیکھیے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصل جو جڑ ہے نا چیز، وہ بتائی کہ یہ منافقت کی جڑ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ آئی کہاں سے یہ چیزیں، اور کمی کس چیز میں تھی، ہے نا؟ اللہ نے ان کے دھوکہ دینے کی وجہ بتائی یہاں پر، اس کے پیچھے کیا ریزن تھا. ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ بیماری تو ان کے دلوں میں ہے نا. زبان پر تو اللہ اللہ ہے ہی، ہے نا، زبان سے تو اللہ اللہ نکل ہی رہا ہے. دل جو ہے وہ اللہ اللہ نہیں کر رہا، ہے نا. لیکن اللہ زبان کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تو دلوں کی طرف دیکھتا. اس کی نظر کہاں ہوتی؟ دلوں میں ہوتی ہے نا. اور جب دال میں کچھ کالا ہوتا ہے نا، جب دال کالی، دال میں کچھ کالا ہوتا ہے، تبھی انسان ایسی بات کرتا ہے. بچہ آپ دیکھیں کہ کوئی شرارت کر رہا ہو، کوئی شیطانی کر رہا ہو بچہ، اور اچانک سے آپ پہنچ جائیں، ہے نا، فوراً سے کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، ہے نا. آپ کے کہنے سے پہلے یا آپ کے پوچھنے سے پہلے، یا آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کیا بات ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتی، اور بچے پہلے ہی بھانڈا پھوڑ دیتے، نہیں نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، ہے نا. تو پتہ کیا چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہے نا. تو آ کر کہہ رہے ہیں، جتا جتا کر بتا رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخر پر. تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہے نا. جب ایک بار تم نے کلمہ پڑھ لیا تو بار بار کیوں آ کر کہہ رہے ہو، ہے نا؟ کیوں زبانی دعوے آ کر بتا رہے ہو، چیخ چیخ کر اعلان کر رہے ہو کہ میں تو ایسا، میں تو ایسا. اس کا مطلب تم ہو نہیں ایسے، ہے نا. جتانا چاہ رہے ہو اور یقین دلانا چاہ رہے ہو، دھوکے میں ڈالنا چاہ رہے ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ اب اتنی بات آپ کو آگے نا کنٹینیو اس کو کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کل. سب لوگ کلاس میں رہیں، ٹھیک ہے. اور ریکویسٹ ہے میری، سمجھ لیں آپ، التجا سمجھ لیں کہ آپ لوگ کلاس کی چھٹی نہیں کریں اور پریزنٹ رہیں کلاس میں. جو لوگ خاص طور پر نئے نئے جوائن ہوئے ہیں ان کو میں کہہ رہی ہوں کہ شروع ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اسٹیج وہ آئے گی جو آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی، اور چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی، ساتھ ہی آپ اس کے آنسر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کرنے لگیں گی. ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے غیر اہم سمجھیں. اس 1 گھنٹے کو اتنا اہم سمجھا کریں کہ جیسے آپ کی ہارٹ بیٹ اہم ہوتی ہے، کہ ایک بھی مس ہوتی ہے تو انسان بیماری کے اس میں آ جاتا ہے نا، بیماری میں داخل ہو جاتا ہے. ایک بھی دل کی دھڑکن آپ کی مس ہو تو آپ کہاں ہو جاتے ہیں؟ بیماری میں چلے جاتے ہیں نا. تو ایسے ہی سمجھے کہ ایک کلاس بھی ہماری مس ہو. آپ کو پتہ ہے میں مطلب عائشہ باجی مجھ سے بار بار جب ان کی کوئی کلاس چھوٹتی ہے، جب حالانکہ وہ پڑھتی نہیں ہے، لیتی ہیں کلاس، اور جب ان کی کلاس چھوٹتی ہے وہ خود نہیں لے پاتی ہیں تو مجھ سے وہ یہی کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کتنی گناہ کر دی ہے، کتنی غلطیاں کر دی جو کلاس ہی نہیں لے پا رہی ہوں، کلاس ہی نہیں لے پا رہی ہوں. تو ان کی چیزیں نا مجھے بار بار یہ ہوتی ہے کہ ہاں انسان نا کچھ نہ کچھ غلط کام میں ہاتھ ڈالا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہیں دیتے اس کو کہ آپ 1 گھنٹہ بھی اللہ کی راہ میں لگائیں. ٹھیک ہے؟ 1 گھنٹے کے لیے بھی آپ اللہ کے لیے فری ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو نا آپ بہت زیادہ اپنے دل پر لیں، ان باتوں کو، ان چیزوں کو دل پر لیں گی نا تب جا کر نا یہاں پر آئیں گی، اس اسٹیج پر آئیں گی کہ آپ کی کوئی کلاس مس ہوگی تو آپ کو یہ لگے گا کہ ہاں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، مجھ سے کوئی گناہ ہوا، آئندہ نہیں کروں گی، توبہ کر لیتی ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے؟ تو 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکالیں.
ٹھیک، اور پھر آپ دیکھنا کہ آپ کے وقت میں بھی برکت ہوگی، آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ میرا وقت 1 گھنٹہ چلا گیا ہے نا، آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اور آپ کا وہ پورا دن آپ اب جب فیل کرنا شروع کریں گی نا تو آپ کو لگے گا کہ ہاں وہ 1 گھنٹہ اگر زندگی سے نکل جاتا ہے تو پھر بہت مایوسی ہوتی ہے۔ 2 دن آتے ہیں نا سیٹرڈے سنڈے والے، تو جو کلاسز لیتے ہیں ریگولر وہ مجھے میسج کرتے ہوتے ہیں، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ سیٹرڈے سنڈے بھی کلاس کا ہی کر دوں، لیکن تھوڑی سی میری کچھ مجبوریاں ہیں ہے نا، کچھ مجھے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، تو میں اس وجہ سے وہ دن فری رکھتی ہوں۔ لیکن جو لوگ لیتے ہیں ریگولر کلاس وہ خود مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ باجی ایسا لگتا ہے کہ بہت دنوں سے آپ سے بات نہیں کی، مطلب سنڈے ہی سب کے میسج آنے لگتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے بہت دنوں سے دور ہو گئے، بہت دنوں سے آپ سے بات نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے کہ کتنی اچھی بات ہے نا، یہ کتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کی کلاس نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے، تو یہ والے اسٹیج پر اپنے آپ کو لے کر آئے ہیں نا، اور پھر باجی کی نہیں اللہ کی فکر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دوری ہو گئی ہے نا، اللہ سے دور ہونے لگے، اس طریقے کی فیلنگ اپنے اندر لے کر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، زندگی بھی آسان ہوگی، آپ کے وقت میں بھی برکت ہوگی، اور بہت کچھ ریوارڈس اللہ کی طرف سے بھی ملیں گے ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا کا فائدہ ہوگا، یہاں کا بھی فائدہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے انسان کی، جب وہ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو خرچ کرنے لگتا ہے، اور آخرت تو ہے ہی پھر مومنوں کے لیے، متقین کے لیے ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم دیجیے، علم حاصل کریں گی تب جا کر عمل کی اسٹیج پر آئیں گی، اور علم ہی نہیں ہوگا نا تو پھر عمل میں بھی پیچھے، جان کے بھی انسان عمل میں پیچھے رہتا ہے۔ نمازوں کے بارے میں کس کو نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن ہم نے کب پڑھنا شروع کی پابندی سے نمازیں، جب ہمیں پتہ چلا کہ ہاں نمازیں اللہ کے لیے کتنی ضروری ہے پڑھنا ہے نا، تبھی ہم نے اسٹارٹ کی، تبھی ہم نے جو لوگ پہلے سے پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے الحمدللہ الحمدللہ، لیکن دل سے تو ابھی پڑھنا شروع کی جب ہمیں پتہ چلا اہمیت کیا ہے، چھوڑنے کے نقصان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو احساس آپ کے اندر جب آ جائے گا نا، یہ فیلنگس آپ کے اندر اور آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے ایک پتھر ہوتا ہے نا، اب آگے اسی سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گی کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن میں پانی ٹپکتا رہتا ہے اور چھید کر جاتا ہے نا، پتھروں میں بھی چھید ہو جاتا ہے، تو دل بھی ہمارے کیا ہو جاتے ہیں جب اللہ سے دور ہوتے ہیں تو دل بھی ہمارے پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں نا، اور کوئی چیز ان پر اثر نہیں کرتی۔ لیکن یہ پانی اللہ کی جو وحی ہے نا، پانی کی طرح بارش کی شکل میں جب آپ کے دلوں پر برستی رہے گی، باتیں پڑھتی رہیں گی، چلتی کانوں کے ذریعے اندر کہتے ہیں نا گرم گرم لاوا پھسل کے جاتا رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اثر ضرور آئے گا۔ ایک نہ ایک دن آپ کو پھر لگے گا کہ سارے گھنٹے ہی کلاسز ہوتی رہیں، پورے دن میں پڑھتی ہی رہوں، بس میں کوئی اور کام کروں نہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ لگے رہیں، بندھے رہیں، بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی دنیا کی بھی مصیبتیں پھر آپ کو، دیکھیے مصیبتیں ایسی نہیں ہیں کہ نہیں آئیں گی، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ انسان کشتی، پانی کیا ہے، سمندر کیا ہے، دنیا ہے، اور انسان اپنی کشتی لے کر وہاں پر جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں طوفان نہیں آئیں گے، بڑی بڑی لہریں نہیں آئیں گی، چھوٹی موٹی لہریں آتی رہیں گی، آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ اور گھر کے بھی کام ہوں گے، باہر کے بھی کام ہوں گے، بچے بھی ستائیں گے، بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے رہیں گے، لیکن ایک ہوتا ہے انسان کہ انہی کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، انہی کو رو رہا ہے نا، اور روتے روتے اپنی زندگی اس نے ختم ہی کر دی، انہی میں لگا ہوا ہے، انہی کو صحیح کرنے میں کہ یہ مسئلہ صحیح ہو جائے، وہ مسئلہ، اور ایک ہوتا ہے کہ مسئلوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو لے کر چل رہا ہے، اللہ سے بھی مضبوط کنیکشن باندھا ہوا ہے، تو آپ سوچئے کہ کس کی زندگی پھر اچھی ہے، اور نہ اس کو ان مسئلوں کی ٹینشن ہے، اس کو پتا ہے کہ تقدیر ہے، اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس نے ایسا کیا ہے تو وہ صحیح بھی کر دے گا، نہیں کرے گا تو اس کا مجھے اجر بھی دے گا بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو زندگی کس کی اچھی سہل ہو جائے گی، سکون والی کس کی ہو جائے گی، اس کی ہو جائے گی، ہے نا۔ تو میں صرف یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ نئے نئے لوگ نا بھاگ جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں نا، ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ بنی رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ باتیں اثر کریں گی، ٹھیک ہے۔ میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمل میں اتنا بڑھا دے کہ باتیں خود بخود اثر کرنے لگے، انسان نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل میں پیچھے ہو جاتا ہے نا تو اس کی بھی باتیں اثر نہیں کرتی، تو میں اپنے ہی لیے دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مجھے عمل میں بھی آگے کر دے، تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں مجھے میری باتوں کو تو ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر اثر کرے۔ تو آگے باتیں سمجھ میں جی ٹھیک ہے، پھر اپنے آپ سے نا عہد کر لیں، اپنے آپ سے وعدہ کر لیں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وعدہ
خلافی کس کی نشانی؟ منافق کی ہے نا. تو اپنے آپ سے وعدہ کر لیں اور یہ وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہے کیسی بھی سچویشن ہوں گی کلاس مس نہیں کروں گی، چاہے میرے پاس کاپی پین نہیں بھی ہوگا سنوں گی ضرور. ٹھیک ہے، سن کر ہی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، انشاء اللہ تعالیٰ آئیں گی. تو وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ یہ 1 گھنٹہ 3 دن ہوتے ہیں. دیکھیے تفسیر تو 3 ہی دن ہوتی ہے اور سیرت میں کوئی خاص ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس سننا ہی ہوتا ہے. تو آپ وہ کہیں پر بھی موبائل رکھ کر سن سکتی ہیں. تو 3 ہی دن ہوتے ہیں اور یہ 3 دن، لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ کے نزدیک کتنے اہم آپ کے یہ 3 گھنٹے ہوتے ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے نا. میں تو کہہ بھی نہیں سکتی کہ کتنا اجر ملتا ہوگا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا اللہ تعالیٰ آپ جو آپ کانوں سے سن رہی ہیں سب کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اور آپ سب کا مجھے دے گا. اس لیے اتنی باتیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، چلیے پھر دعا پڑھ لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دیکھیے پرومس کرنا جب آپ نبھا سکتے ہیں تو جائز ہے، یا پھر اپنے آپ کو کسی ایسی چیز پر لگانا کہ جس پہ آپ کا، مان لیجیے کوئی نماز نہیں پڑھتا. میں نے نا ایک واقعہ سنا تھا، آرٹیکل سنا تھا کہ ایک شخص تھے وہاں کسی ریسیپشن پہ ورک کرتے تھے، تو بہت ساری وہاں پر نا لڑکیاں آتی تھی. تو ظاہر ہے انسان دیکھے گا ہی دیکھے گا لڑکیاں آ رہی ہیں، تو انہوں نے نا مطلب برا لگتا ہے نا انسان کو، اگر خاص طور پر وہ دین کی طرف مائل ہوتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، تو انسان کو برا لگتا ہے کہ ہم دن بھر میں کتنی لڑکیاں دیکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے نا اپنے آپ سے عہد کر لیا تھا کہ جب میں ایک لڑکی کی طرف نظر اٹھاؤں گا 2 نفل پڑھوں گا. جب میں ایک لڑکی کی طرف نظر اٹھاؤں گا 2 نفل پڑھوں گا. تو بتاتے ہیں کہ پہلے دن میں نے 100 لڑکیاں دیکھی. ٹھیک ہے، 100 لڑکیاں دیکھی تو وہ 100 نفل تھے میرے. اچھا شیطان ہے نا، جو شیطان آپ سے گناہ کرواتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شیطان نا آپ سے وہ کام کرواتا ہے جو کم جو اس کے آگے کم اہم ہوتے ہیں. آگے بات سمجھ میں، جیسے کہ سجدہ کرنا اس کو بہت برا لگتا ہے، سب سے زیادہ برا نا اس کو اللہ کے آگے سجدہ کرنا برا لگتا ہے کیونکہ اس نے خود نہیں کیا. اب وہ اس چکر میں نا وہ آپ کے گناہ چھڑوا دے گا. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہونے لگا، وہ بولے کہ پہلے دن 100 تھی، تھوڑی کم ہوئی، 10 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، اس طریقے سے پھر آخر میں بس جو ہے کبھی 5 کبھی 10 اتنی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو میں اتنی پڑھ لیا کرتا تھا. تو اس طریقے سے ان کا یہ گناہ چھوٹا. تو اپنے آپ پر نا کوئی عمل اس طریقے سے لگا لے انسان کہ ہم سے یہ گناہ ہوگا تو ہم اتنا صدقہ کر دیں گے یا یہ کر دیں گے، تو اس طرح نا انسان وہ گناہ چھوڑنے شروع کر دیتا ہے اور فائدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، آپ کیا پوچھیں گے زیبا؟ اچھا انمیوٹ نہیں کر پا رہی ہیں؟ مائک ہے نا، مائک وہاں پر کلک کریے، مائک پر کلک کریے. اچھا تو نیٹ ورک ایشو ہوگا. ٹھیک ہے، گروپ میں پوچھ لیجیے زیبا، آنسر دوں گی تو سب کو ہی پتہ چل جائے گا. گروپ میں سینڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، چلیے پھر بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.